اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی اکنالجمنٹ کی، اقرار، ذمہ داری کو قبول کرنے کا اقرار۔ اقرار، اکنالج کرنا، قبول کر لینا، یعنی ذمہ داری کو قبول کر لینا۔ اقرار کسی بھی رائٹ کے بارے میں یا کسی بھی جائیداد کے بارے میں اکنالجمنٹ لکھی جا سکتی ہے اور اس پر فریقین پارٹیز کے دستخط ہوتے ہیں، اور قانون اس کو باقاعدہ طور پر قانون بھی اس کو اکنالج کرتا ہے، جس طرح پارٹیز اکنالج کرتی ہیں۔ اس کی بیسکس کو دیکھنے کے لیے پی ایل ڈی 2002 پشاور ہائی کورٹ پیج 1 جو ہے وہ ہمیں اس بات کی انٹرپریٹیشن دیتی ہے، اور اس سے پہلے اگر آپ تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں تو صاحب 1976 ایس سی ایم آر پیج 67 جو ہے وہ ہمیں اس حوالے سے گائیڈ لائنس دیتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ لمیٹیشن ایکٹ 1908 کے اندر اکنالجمنٹ کے بارے میں کچھ تفصیلات فراہم کر دی گئی ہیں، جس میں اکنالجمنٹ کا طریقہ کار بھی بتایا گیا ہے کہ اکنالجمنٹ کے سلسلہ میں لمیٹیشن کا شمار کب سے کیا جائے گا اور کیا طریقہ کار ہوگا۔ اس حوالے سے 1995 ایم ایل ڈی پیج 397 اور پی ایل ڈی 2003 سپریم کورٹ پاکستان پیج 235 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنس دے دیتا ہے۔ اب اگر ہم اکنالجمنٹ ان رائٹنگ، اکنالجمنٹ ہمیشہ سے ان رائٹنگ ہوتی ہے، زبانی جو اکنالجمنٹ ہے قانون میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یعنی لمیٹیشن ایکٹ 1908 کے اندر اکنالجمنٹ جو کہ کسی جائیداد یا کسی پراپرٹی کے حوالے سے کیا جاتا ہے جس پر پارٹیز کے دستخط بھی موجود ہیں، اس حوالے سے سیکشن 19 جو ہے وہ ایفیکٹ آف اکنالجمنٹ ان دا سیول جسٹس سسٹم پرسپیکٹو میں وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنس دے دیتی ہے کہ جب کسی جائیداد یا حق کے دعوے کے حوالے سے فریقین کے درمیان باہم اکنالجمنٹ ہو جائے اور وہ اس اکنالجمنٹ ان رائٹنگ کے اوپر اپنے دستخط کر دے، اور اس پارٹی کے خلاف کسی اس پراپرٹی کا یا اس جائیداد کا جس کے اکنالجمنٹ کیا گیا اس کا دعویٰ کیا جائے، تو لمیٹیشن ایکٹ کا آغاز اس تاریخ سے ہوگا جس تاریخ کو اس اکنالجمنٹ پر سگنیچر کیے گئے تھے۔ لیکن بعض اوقات اکنالجمنٹ پہ کوئی ڈیٹ نہیں ڈالی جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اس اکنالجمنٹ کے اوپر جو سگنیچرز ہیں نا ان کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ زبانی شہادتوں کا ہمیں سہارا لینا پڑے گا۔ اس حوالے سے 2005 سی ایل ڈی پیج 1242، 1997 ایس سی ایم آر پیج 536، پی ایل ڈی 1986 سپریم کورٹ پاکستان پیج 35 ہے، 2004 سی ایل سی پیج 132 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنس دے دیتی ہے۔ اب صاحب بات جا رکی ہے سیکشن 19 لمیٹیشن ایکٹ 1908 کے اوپر کہ اکنالجمنٹ ان رائٹنگ اباؤٹ رائٹس اینڈ پراپرٹی، یعنی کسی حق کے حوالے سے یا کسی پراپرٹی کے حوالے سے پارٹیز نے اکنالجمنٹ ان رائٹنگ کر دی ہے۔ اور اس حوالے سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اکنالجمنٹ جو ہے وہ باہمی رضامندی اور باہمی موجودگی اور دونوں پارٹیز کے میوچل کنسنٹ کے ساتھ دونوں پارٹیز وہاں پہ موجود ہوں۔ یعنی مسٹ بی اکنالجمنٹ پریزنس، پارٹیز وہاں موجود ہوں جب ان کی اکنالجمنٹ موجود ہو رہی ہے، باہمی طور پر اقرار ہوا ہو، اکنالجمنٹ ہوئی ہو۔ اس حوالے سے پی ایل ڈی 2005 پیج 1027 اور 1995 ایم ایل ڈی پیج 397 اور این ایل آر 1988 ایس سی جے پیج 408 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنس فراہم کر دیتی ہے اور اس بات کی انٹرپریٹیشن کر دیتی ہے۔ اس کے بعد صاحب
جب بھی اکنالجمنٹ کسی رائٹ کے حوالے سے کر رہے ہیں یا کسی پراپرٹی کے حوالے سے کر رہے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جس رائٹ کے حوالے سے یا جس پراپرٹی کے حوالے سے آپ اکنالجمنٹ کر رہے ہیں وہ سبجیکٹ میٹر موجود ہونا چاہیے اور پارٹیز کو اس سبجیکٹ میٹر کا پتہ ہونا چاہیے. یعنی سبجیکٹ میٹر شوڈ بی ایگزسٹنگ. اس حوالے سے 1997 ایس سی ایم آر پیج 536 اور 2016 ایم ایل ڈی پیج 506 کراچی ہائی کورٹ کی لینڈ مارک ججمنٹ اس بات کی انٹرپریٹیشن ہمیں دے دیتی ہے. اور اس کے بعد اکنالجمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ یہ مقررہ میعاد جو رکھی جا رہی ہے نا، جو ٹائم فریم دیا جا رہا ہے اکنالجمنٹ کے حوالے سے، اس ٹائم فریم سے پہلے لکھی گئی ہو. اگر مدت گزرنے کے بعد اکنالجمنٹ اسی ٹائم لکھی جائے گی تو اس اکنالجمنٹ ان رائٹنگ کی کوئی قانون میں کوئی فروٹفل معاملہ نہیں ہو سکتا ہے. اس حوالے سے آل انڈیا رپورٹر پی سی پیج 15 ہمیں گائیڈ لائن سے دیتی ہے. اور اکنالجمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ یہ ان رائٹنگ ہونا چاہیے، تحریری طور پر ہو، کیونکہ زبانی اکنالجمنٹ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اس حوالے سے 2006 سی ایل ڈی پیج 258، 2004 سی ایل ڈی پیج 1552، 2009 سی ایل ڈی پیج 330 جو ہے وہ ہمیں کچھ کا انٹرپریٹیشن اس بات کی دے دیتی ہے. اس کے بعد اکنالجمنٹ ان رائٹنگ جو ہے اس پر پارٹیز کے سگنیچر ہونے چاہیے، اور خاص طور پہ اس پارٹی کے سگنیچر لازمی ہونے چاہیے جس کے خلاف آپ اکنالجمنٹ جو ہے وہ آپ نے پروو کروانی ہے، جس پارٹی کے خلاف آپ نے پروف کرنی ہے. اس حوالے سے 2016 وائی ایل آر پیج 1687، 2005 سی ایل ڈی پیج 1242 اور پی ایل ڈی 2011 لاہور ہائی کورٹ پیج 249، آل انڈیا رپورٹر 1999 سپریم کورٹ پیج 1047 بھی اس حوالے سے ہمیں انٹرپریٹیشن دے رہی ہے. اس کے بعد نیچر آف اکنالجمنٹ کو اگر آپ دیکھیں نا صاحب، تو اکنالجمنٹ کسی رائٹ یا کسی پراپرٹی کے حوالے سے کسی بھی شخص سے کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ اس پراپرٹی یا اس رائٹ کا مستحق ہو. اکنالجمنٹ کے لیے ضروری نہیں ہے. اس حوالے سے 1996 سی ایل سی پیج 79، آل انڈیا رپورٹر 1971 سپریم کورٹ پیج 1420، 1971 ایس سی سی پیج 623، 2007 ایس سی ایم آر پیج 1318، 1976 ایس سی ایم آر پیج 67، پہلے بھی ہم نے یہ بات ڈسکس کی ہے، اور 2014 سی ایل ڈی پیج 1228 لاہور ہائی کورٹ اس حوالے سے جو ہے نا اسی کیس کو ریوزٹ کر دیتی ہے. اس کے بعد اگر اکنالجمنٹ ہو لائبلٹی آف ڈیٹ کی، قرضے کی ذمہ داری کوئی بندہ اکنالج کر رہا ہو، تو یاد رکھیے گا کہ اکنالجمنٹ کوئی نہ کوئی لائبلٹی تو کریٹ کر ہی رہی ہوتی ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ صرف اور صرف کسی فیوچر لائبلٹی یا فیوچر لون کی ہی اکنالجمنٹ ہے. اکنالجمنٹ کسی رائٹ کی بھی ہو سکتی ہے، کسی پراپرٹی کی اور ہو سکتی ہے. آپ کوئی کسی بھی چیز کو اکنالج کر رہے ہیں پارٹیز کی باہمی رضامندی سے. اس حوالے سے پی ایل ڈی 2012 کراچی ہائی کورٹ پیج 182 ہے، آل انڈیا رپورٹر 1967 ہے، سپریم کورٹ پیج
935 ہے, 2009 CLD پیج 330, 2002 CLD پیج 1252 ہے اور 2004 CLD پیج 1105, 2006 CLD پیج 1540, 2009 CLD پیج 1428, 2002 CLD پیج 754 لاہور ہائی کورٹ کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے. اور اس کی بات کو اس سے پہلے PLD 1997 لاہور ہائی کورٹ پیج 733 جو ہے وہ اسی بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر رہی تھی. بعد میں پھر یہی بات 2002 CLD پیج 754 میں لاہور ہائی کورٹ سے اسی جو ہے اس کو ریوزٹ کیا گیا تھا. اور پھر صاحب بات تھوڑی سی اگر ہم تفصیل میں جانا چاہیں اس بات کی اور اکنالجمنٹ کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے اس کی کنڈیشنز کو دیکھیں نا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اکنالجمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ معینہ مدت گزرنے سے پہلے کیا گیا ہو. یعنی جس وقت وہ اکنالجمنٹ ان رائٹنگ آ رہا ہے نا، وہ فیوچر کے حوالے سے بات کر رہا ہو کہ اس تاریخ سے فلاں ڈیٹ سے فلاں ڈیٹ کو ان فیوچر. اگر فرض کریں پارٹیز میں آپس میں کوئی مدت ڈٹرمن کر لی تھی، وربلی یہ فرض کر لی تھی، لیکن بعد میں عین موقع کے اوپر اس کو ان رائٹنگ کر دیا گیا ہے، تو قانون میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور وہ غیر مؤثر ہے لیگلی طور پر. اور اس حوالے سے 2014 CLD پیج 1546، 2014 CLD پیج 1567 اور 2005 SCMR پیج 1004، 1995 MLD پیج 397 اور 2002 CLD پیج 1275 اور 2015 CLD پیج 679، 2007 CLC پیج 454، 2009 SCMR پیج 191، 2004 CLD پیج 1313 جو ہے یہ ہمیں اس حوالے سے کچھ گائیڈ لائنز دیتی ہے. اس کے بعد صاحب اکنالجمنٹ ان رائٹنگ ہونا چاہیے اباؤٹ اینی رائٹ اور لائبلٹی اور پراپرٹی ہونا چاہیے. زبانی اگر کوئی اقرار ہے نا، اکنالجمنٹ ہے، تو قانون میں وہ غیر مؤثر ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس حوالے سے 2009 CLC پیج 159، 1999 CLC پیج 345، 2007 YLR پیج 2252، 1999 YLR پیج 2706، 2004 CLC پیج 132 اور 2005 SCMR پیج 1004. اور اسی بات کو اگر ہم مزید دیکھنا چاہیں تو PLD 2005 لاہور ہائی کورٹ پیج 119، 2002 YLR پیج 1568 اور PLD 2012 سپریم کورٹ پیج 247، 1994 CLC پیج 173 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنز فراہم کر دیتی ہے. اور اس کے بعد اکنالجمنٹ مؤثر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس پر جو پارٹیز آپس میں اکنالجمنٹ کر رہی ہیں، اقرار کر رہی ہیں، لائبلٹیز کو مان رہی ہیں، ان کے سگنیچر ہونے ضروری ہیں، ادروائز اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اسی بات کو 2011 YLR پیج 1300، 2013 YLR پیج 2829 اور 2002 YLR پیج 2711 اور 2007 CLD پیج 1459. اور اسی بات کو اگر مزید انٹرپریٹیشن میں جانا چاہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں تو 1996 CLC پیج 698 اور 2003 CLC پیج 1476 ہے. PLD 2003 کراچی ہائی کورٹ پیج 523، 2011 CLD پیج 1144، 2006 CLC پیج 492 اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائن سے دیتا ہے. اب بات تھوڑی سی گمبھیرتا میں چلی جاتی ہے کہ ایکسٹینشن ان پیریڈ، وہ بات ہم نے پہلے بھی کی ہے کہ یہ اگر تو اکنالجمنٹ کسی لائبلٹی کی گئی ہے، اس کی کاز آف ایکشن اس دن اکرو ہوگی جس دن وہ ان رائٹنگ کیا گیا ہے.
اگر جس دن وہ ان رائٹنگ کرنے کے بعد اس پہ دستخط کیے گئے تھے، اور اگر دستخط کے حوالے سے جو ڈیٹ لکھی گئی تھی اگر ڈیٹ نہیں لکھی گئی تھی تو پھر زبانی شہادتوں سے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ فلاں تاریخ کو یہ اکنالجمنٹ پہ سگنیچر ہوئے تھے۔ یاد رکھیے گا کہ اکنالجمنٹ سے کسی شخص کو کوئی رائٹ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ صرف ایکسٹینشن جو ہے ان پیریڈ جو ہے لمٹ کے اندر ہو سکتی ہے، اور کسی دستاویز کی تکمیل کے سلسلے میں سب رجسٹرار کے روبرو اکنالجمنٹ جس کے سامنے ایسی دستاویز رجسٹریشن کے لیے پیش کی گئی ہو اسے اس دستاویز کے تحت لائبلٹی کا اکنالجمنٹ کہا جاتا ہے، یعنی ذمہ داری کا اقرار۔ مثلا جب آپ سب رجسٹرار کے سامنے اکنالج کرواتے ہیں، بیع نامہ فرض کریں آپ جاتے ہیں، تو جو سیلر ہوتا ہے اس کو پوچھا جاتا ہے ہاں بھئی آپ نے پیمنٹ وصول کر لی؟ وہ کہتا ہے جی بالکل کر لی، ان رائٹنگ بھی آ گیا۔ جو بائر ہے اس کو پوچھا جاتا ہے بھائی آپ نے قبضہ لے لیا؟ اس نے کہا میں قبضہ لے لیا، اب وہ ان رائٹنگ بھی آ گیا ہے۔ اب جو لائبلٹیز کا اقرار ہے کسی خاص جائیداد یا کسی خاص رائٹ کے حوالے سے ہونا چاہیے، اور اگر اس میں کوئی کمپلیکیشن آتی ہے تو اس حوالے سے پھر دعویٰ دائر ہوگا۔ اس حوالے سے 1995 SCMR پیج 675 اور PLD 2003 سپریم کورٹ پیج 235 اور 2005 CLD پیج 1723 اور 2010 MLD پیج 573 اور 1994 CLC پیج 280، 2005 CMR پیج 1027، PLD 2003 سپریم کورٹ پیج 425، 2006 MLD پیج 1657، 1960 یہ ہے PLD 1974 سپریم کورٹ پیج 174 ہے، اور 1988 PSC پیج 988 اور NLR 1988 SCJ پیج 408، 2003 CLD پیج 1559 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنز فراہم کر دیتا ہے۔ اب صاحب اقرار یا اکنالجمنٹ کون کر سکتا ہے؟ دیکھیے پارٹی خود بھی کر سکتی ہے اور پارٹی بذریعہ اپنے لیگل ریپرزنٹیٹیو بھی اکنالجمنٹ کر سکتی ہے۔ یعنی جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ دعوے کی پیروی کرتے ہوئے اگر کلائنٹ اپنے وکیل کی جانب سے، یعنی اگر جو وکیل ہے اپنے کلائنٹ کی جانب سے کوئی اکنالج کر لیتا ہے کسی چیز کو، اقرار کر جاتا ہے، تو اس وہ اکنالجمنٹ جو ہے وہ مانی جاتی ہے۔ اسی طرح ہی کسی بھی رائٹ یا کسی بھی پراپرٹی کے حوالے سے تھرو دا پلیڈر، تھرو دا لیگل ریپرزنٹیٹیو بھی اکنالجمنٹ کیا جاتا ہے۔ وہاں پارٹیز وہاں موجود نہیں ہیں تو ان کے ریپرزنٹیٹیو وہاں موجود ہوں گے۔ اس حوالے سے صاحب PLD 1986 سپریم کورٹ پیج 35، 2002 MLD پیج 612 اور 1964 SCR پیج 241 ہے، اور آل انڈیا رپورٹر 1964 سپریم کورٹ پیج 227 ہے۔ اس حوالے سے میں گائیڈ لائن سے دیتا ہے۔ اور پھر کیلکولیشن آف پیریڈ کی اگر بات کریں نا اکنالجمنٹ کے حوالے سے، تو اکنالجمنٹ کے سلسلے میں جو کیلکولیشن آف پیریڈ ہے اس وقت سے کیا جاتا ہے جب اس پر دستخط کیے گئے ہوں، اور جو تاریخ لکھی ہوئی ہے نا اکنالجمنٹ پہ دستخط کرنے کی، وہ تاریخ جو ہے کیلکولیشن آف پیریڈ میں شمار کیا جائے گا۔ اور فرض کریں اگر وہاں پہ نہیں لکھا گیا تھا، لکھی نہیں گئی تھی، ڈیٹ نہیں لکھی، تو پھر اس دستخط کرنے کی تاریخ کو بذریعہ اپنے زبانی شہادتیں ثابت کرنا ہے۔ یعنی اکنالجمنٹ جو ہے کسی پراپرٹی، کسی رائٹ، کسی لائبلٹی، کسی قرض کے حوالے سے کیا جاتا ہے، اس پر پارٹیز کی دستخط ہوتے ہیں، اور جس کے خلاف اگر کوئی پارٹی نگیٹ کر دیتی ہے تو متعلقہ رائٹ یا متعلقہ جائیداد یا متعلقہ لائبلٹی کے حوالے سے آپ دعویٰ دائر کر سکتے ہیں۔ اور لمیٹیشن کا میں نے پہلے بھی بتایا کہ جس تاریخ کو دستخط کیے گئے ہیں اس تاریخ سے وہ شروع ہوگی کیلکولیشن، لمیٹیشن۔ اور سیکشن 19
لمیٹیشن ایکٹ 1908 اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائن بھی دے دیتا ہے، اور اگر فرض کریں وہاں پہ ڈیٹ ہی نہیں لکھی گئی تھی تو پھر زبانی شہادتوں سے آپ نے ثابت کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اقرار کے لیے جو ہے ایکنالجمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ صاحب وہ نہ آپ نے متعلقہ مدت جو بھی آپ نے طے کی اس سے پہلے اقرار جو ہے ایکنالجمنٹ لکھی ہوئی ہو، وہ ڈیٹ پہ نہیں لکھی ہونی۔ اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ اس ڈیٹ پہ ہی لکھی گئی ہے، بعد میں لکھی گئی ہے، تو پھر وہ غیر مؤثر سا معاملہ ہو جائے گا۔ اور ایکنالجمنٹ ہمیشہ ان رائٹنگ ہوتی ہے، اور پارٹیز کے دستخط ہوتے ہیں کسی سبجیکٹ میٹر، اینی پراپرٹی، اینی لائبلٹی اور اینی رائٹ جو ایگزسٹنگ ہے اس کے حوالے سے ہونا چاہیے۔ اور بعد میں اگر وہ نگیٹ ہو جاتا ہے، اگر پارٹی مکر جاتی ہے، تو پھر آپ اس پہ دعویٰ بھی دائر کرتے ہیں۔ 2003 MLD پیج 966 لاہور ہائی کورٹ، اور 2001 CLC پیج 408 اور 2002 ILR پیج 1065 اس حوالے سے ہمیں بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹیشن پرووائڈ کر رہی ہے۔ لیں دوستو، چند باتیں تھیں ایکنالجمنٹ ان رائٹنگ اباؤٹ دا رائٹس اینڈ پراپرٹیز کے حوالے سے۔ ہم بعض اوقات اقرار کرتے ہیں رائٹنگ میں، کوئی ایکنالجمنٹ لکھ لیتے ہیں، رسید لکھ لیتے ہیں، تو پھر اس حوالے سے ہمیں بطور سول لیگل پریکٹیشنر ہمیں کچھ کمپلیکیشنز تو آتی ہیں۔ تو پچھلے دنوں ہم نے ایک کیس اس حوالے سے ڈسکا میں نے ضلع سیالکوٹ میں کچھ عرصہ پہلے ختم ہوا، تو اس کے کچھ نوٹس تھے میرے پاس، میں نے کہا سب دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے چاہیے، کیونکہ یہ بنیادی طور پہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پارٹیز جو ہوتی ہیں نا، وہ دے دیتی ہیں جا کے، وہ کہتے ہیں چل اسٹام تو نہیں ہے یار اس ٹائم، چلو اکنالجمنٹ ایک لکھ لیتے ہیں۔ اکنالجمنٹ سادے کاغذ پہ لکھ لی اور بعد میں جناب پھڈا بن جاتا ہے۔ اکنالجمنٹ لکھ کے دے دی کسی پراپرٹی کے حوالے سے، یا رائٹ کے حوالے سے، یا کسی قرض کے حوالے سے، لیکن بعد میں پنگے پڑ جاتے ہیں، تو پھر کمپلیکیشنز تو آتی ہیں۔ تو اس حوالے سے چند باتیں تھیں، میں نے کہا سب دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کرنے چاہیے۔ لیں دوستو، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، دوبارہ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔